ایک 60s میں ہمارے اپنے عزیزوں میں، برادری میں، ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے، وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی 60 سال کی عمر میں. تو وہ یہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاواں میرے بچیاں نو کسی دی پرواہ نہیں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسی دی پرواہ نہیں. وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. تو میرے بھائیوں، یہاں اسلام کے نمائندے بنو، اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور اچھے شہری بن کے دکھاؤ. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. اپنے کتنے، ہاں میں یہ نہیں، میں روکتا نہیں ہوں کہ حافظ نہ بناؤ، عالم نہ بناؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں ابھی وینکوور سے آیا تو وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وزیر بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، اور وہ ایم پی بھی ہیں، اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. تو تم صرف پیسے ہی بناتے رہو، یہ کون سی عقل مندی؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. یہاں ایسے اور سکول بناؤ، جائیدادیں یہاں بناؤ. اگر پاسپورٹ یہاں کا ہے تو یہاں پیسہ خرچ کرو، یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو. کل ہم گئے تھے، وہ ایک بڑا ٹاور ہے تو اس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اکیلی تنہا، تو اسے اس کی چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس سے تھوڑی بات کی تو پتہ کہنے کہ میری 92 سال عمر ہے، میں اکیلی رہتی ہوں. ایسوں کو جا کر 2 دن مل لو اور کچھ کھلا دو تو وہ کلمہ پڑ جائیں. اب آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ ہن تو سونے دی کان وچ ہاتھ پائے گیا. پتر تیری بہن دی شادی کرنی ہے پیسے گھل، پتر تیری بڑھئی دی شادی کرنی ہے پیسے گھل. وہ بیچارہ یہاں کیا کرے، وہ نوٹ چھاپے. وہ ہمارے در آدم خیل میں جاؤ، جتنے ڈالر چاہیے لے لو، آسٹریلین جتنے لینے جو لے لو، امریکی ڈالر، آسٹریلی ڈالر، کینیڈین ڈالر، پاؤنڈ بھی لے لو، ریال بھی لے لو. یا تو پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کمائی کتنی مشکل ہے. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ کرو، لیکن پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھو. پہلے یہاں اپنے پہلے جن کے والدین یہاں ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کو ٹائم دو، ماں باپ کو عزت دو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آنے والی بہو کو تنگ نہ کرو، اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو. ایک حد ہے، یہ خامند کے ذمہ، بچے کے ذمہ ہے. ماں باپ کو اپنی عزت دے، اولاد بیوی کو اپنی عزت دے. اگر آپ اپنی اولاد کے خرچوں سے بعد بھی پیسہ بنتا ہے تو پھر اپنی کسی بہن کی، بھتیجی کی، بھانجی کی، بھائی کی شادی کرنی تو پیسہ بھیجو. لیکن اس طرح بچوں کو تنگی میں ڈال کے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے، ڈبل شفٹیں کر کے یہ ظلم نہ کرو کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، قرآن بھی گیا، مسجد بھی گئی، جانوروں کی طرح لگے ہوئے. یہ کیا زندگی؟ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے. زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے. اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سر درد کا مستقل مریض ہوں. اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں. لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا. اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین. وہ آ گیا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر. اس حال میں نماز نہیں چھوڑ. آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو. آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے. صرف فرض. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں
کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو، تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے، حاضری لگ جائے۔ خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں ہم تلوار نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا آدھے آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی کرو۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئی تھی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کے محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 دا ڈر ہوں ٹھک جانا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہو تو چھوٹا بڑا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن۔ تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا۔ تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین۔ تو اس نے میرے قریب آ کر نا نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے، طالب حسین دے اللہ اکبر۔ تو اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، یہ ہماری نماز ہو رہی۔ وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا، کتنے اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ حسین والی نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے۔ میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکینڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دینا، رزق حرام نہیں کمانا۔ اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، معاف کر لو۔ خاص طور خامد اور بیوی لڑے ہوں، دیکھو عجیب بشارت سناتا ہوں، خامد اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو خامد بیوی کی صلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے۔ باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ ایسی اپنی ایسوسیشن بناؤ کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں، عدالتوں میں مت جاؤ، اپنے بناؤ، اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچایت کے طور پر مٹائیں۔ عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایک معاشرہ بنو، یہیں شادیاں کرو، یہیں بچے بچیوں کی شادیاں، یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا۔ وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، پھر مصیبتیں پڑتی ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے، یہ میرا کوئی نصیحت نہیں، مشورہ ہے۔ اگر آپ کر لیں گے، جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناؤ۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا، کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ چلو درود شریف پڑھو۔ پتہ نہیں کیا کہا ہے میرے بھائی نے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما، ان کو ان کی نسلوں کو محفوظ فرما، ان کو ان کی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما۔ یا اللہ، اس ادارے کو کامیاب فرما، اس کی ضرورتیں پوری فرما، اس جیسے ادارے پورے بر اعظم میں یا اللہ کھولنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ مسجدیں بنوا، مدرسے، اسکول بنوا، ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، لڑائیاں ختم فرما۔ خامد اور بیوی میں جو لڑائیاں ہیں انہیں صلح میں تبدیل فرما دے۔ بچے جو یا اللہ رل گئے خامد اور بیوی کی لڑائی سے، ان کو ماں باپ کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو حرام کام میں پھنس گئے ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ، جس قسم کے بھی غلط چیز میں ہیں اس سے نکال کے اپنے محبوب والی پیاری پاک پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔
جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا کامل نصیب فرما، اور جو ایمان پہ دنیا سے جا گئے چلے گئے اور قبروں میں تو ان کی قبروں کو روشن فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اس سارے مجمع سے اور ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں، لدیہ آپ کے قبضے میں ہے، تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علماً، تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے پرائیویٹ میں، فوت ہو گئے، کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے خوشی خوشی ہنسی ہنسی ہدایت دے دے۔ تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں، کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے علم دے دے، تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میرے ذمہ، فقیر ہوں میں نے مانگنا ہے۔ تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی، تو انہوں نے کہا السلام علیک، تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بِأَرْضِكَ السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے۔ علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے۔ تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے۔ میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہا ہاں۔ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتار، نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے تھوڑا جی روٹی تو کھوا دے، پہلے ناشتہ کر لے بھی پھر سبق پڑھیں گے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل، کتنی تواضع کا لفظ ہے۔ وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے۔ هل، کیا آج سے، سبحان اللہ، هل اتبعک، اتبعک، آپ کی غلامی اختیار کر لو، اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ان تعلمنی، تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے، تعلمنی مما علمت رشد، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، داخلہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک انا اور ایک لن، انک لن تستطیع معی صبرا، پھر ایک اور ضرب لگائی، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اتنی شدت، اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئی کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنی اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا،
پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا اعصی لک امرا۔ نکرا جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو بھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو۔ کہنے کے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ۔ کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا۔ علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں۔ فانطلقا، ٹر پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فانجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ فانجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا؟ کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فنجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو انہیں چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو نیکی دا بدلہ بدی نال تک خرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کر، تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ استاذی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں بولنا، کہ ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے، اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ یہ کیا کیا؟ بے قصور کی جان لے لی۔ تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی۔ انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تینوں آنکھیں نہیں، تینوں آنکھیں نہیں، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب،
قد بلغت من لدنی عذرا. اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا. تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش. فانطلقا، پھر ٹر پہ. کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے بھوکے واپس بھوکے آئے. آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں. تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں. کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی. تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی. خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں اکٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. اب پھر نہ رہ سکے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، روٹی نہیں کھوائی تو کداں ٹھیک کر. انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے. کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تو صاحب نہیں، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے. تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی. آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بن ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا. تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا. تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے. یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفر کا سبب بن سکتا تھا. تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبھا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف. اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کانا الجد الثابت، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا. اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے. ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی، کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے. تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے. تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث أن اللعنة مني لتصل إلى السابع إذا أطعت رضيت إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد. تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث سے ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی. تو اب اس میں دیکھو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے. تستطيع ایک حرف گھٹ گیا. اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ پہلے لن تستطيع، اور اب کیا ہے بما لم تستطع، یا ہٹا دی، لفظ کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا. اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم
तस्ततिअ تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا. اس لیے جاتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہوں استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں. خضر علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا. پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، پھر ذالک تأویل ما لم تستطیع. ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. فَمَا اسْتَطَاعُوا تھوڑا زور لگائیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا چاہے زیادہ زور لگائیں اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم جب